تنہائی سے لوگ اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ ہاں، اصل میں یہ جو ہے نا تنہائی اور آشنائی، یہ تو ایک مقام پہ جا کے ہوتی ہے اصل میں. اللہ اکبر. اور تنہائی کے بڑے بڑے جلوے ہیں. تنہائی اصل میں جو ہوئی ہوئی ہے نا، وہ ہماری باطنی تنہائی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. ایک تو جسمانی تنہائی ہوتی ہے نا کہ پاس کوئی نہیں ہے آپ کے، باہر کی دنیا کے لوگ. یہاں پر بھی جیسے سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ تنہائی کہاں پہ ملتی ہے؟ میلے میں. اللہ. کیونکہ ہر کوئی اپنا اپنا ہی کاروبار کے اندر مشغول ہے نا جی. تو آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ تنہائی وہاں پہ ملتی ہے. کیا بے رونق میلہ ہے، ہر انسان اکیلا ہے. اللہ. تو میلے میں یہ دنیا بھی ایک میلہ ہی ہے، اور یہاں پر بھی اکیلے آئے ہیں اور اکیلے ہی جانا ہے، اکیلے ہی جواب دینا ہے. تو یہ تھوڑی دیر کا ساتھ ہے. اس میں بھی اگر آپ کو تنہائی میسر ہو گئی ہے تو سوچنے والی بات ہے کہ پھر آپ کی تنہائی میں یا میلے میں آپ کا ساتھ کدھر ہے؟ آپ کے ساتھ چلنے والے کدھر ہے؟ وہ کہتے میلہ کٹھے ویکھن چاہیے جی. ہیں میلہ اکیلے کسی سنگت کے ساتھ ہی ہوگا نا جی میلہ. تو میلہ اکیلے کا تو نام ہی نہیں ہے. میلہ تو آپ کی دوستی کا نام ہے، آپ کی وفا کا نام ہے، آپ کے جذبات کا نام ہے. تو میلہ باہر بھی ہوتا ہے، میلہ اندر بھی ہوتا ہے. مجھے یاد ایک دفعہ سرکار ویس صاحب کی محفل ہو رہی تھی تو کسی نے کہا، وہ عائشہ پتی ہماری، انہوں نے سوال کیا. انہوں نے کہا ویس صاحب یہ تنہائی آتی کہاں سے ہے؟ یہ باہر سے آتی ہے یا اندر سے آتی ہے؟ تو ہم نے کہا وہ کیسی باتیں کر رہے ہو آپ لوگ یار، تنہائی باہر سے آئے یا تنہائی اندر سے آئے؟ ہے تو آپ کی. واہ، غور تو کریں. جہاں سے بھی آئے آپ کی تنہائی ہے. تو کچھ لوگوں کی تنہائی کے اندر میلے ہوتے ہیں اور کچھ میلے میں تنہا ہوتے ہیں. کتنی غور کرنے والی بات ہے کہ کچھ تنہا ہو کے تنہا نہیں ہوتے. ان کو تنہائی چاہیے ہوتی ہے کہ وہ اپنے میلے اجاگر کر سکیں، یادوں کے میلے. سرکار ویسے فرمایا کرتے تھے کہ جس کو تنہائی دور کرنی ہے نا، وہ وفا ڈھونڈے. وفا کرنے والا ڈھونڈے، جس سے وفا کرنی ہے اس کو ڈھونڈے. یہ وفا آپ کی تنہائی جو ہے نا وہ دور کرتی ہے. اور کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ تنہا جب بیٹھتے ہیں تو اپنی یادوں میں، اپنے خیالات میں، اپنے اسلاف میں، اللہ کی یاد میں، درود شریف میں، کسی بھی حالت میں وہ تنہا بیٹھتے ہیں. اور پھر یہ تنہائی تو نہ ہوئی، یہ تو باطنی رونق ہو گئی. آپ کے اندر کا میلہ لگ گیا کہ آپ کے اندر یادیں موجود ہیں، آپ کے اندر اچھی باتیں موجود ہیں. آپ اس وقت ذکر اللہ کر رہے ہیں، اس وقت آپ درود شریف بھیج رہے ہیں، تنہائی میں اپنے رب کو پکار رہے ہیں، تنہائی میں اس سے باتیں کر رہے ہیں. کسی نے کہا کہ جی یہ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں تنہا بیٹھا ہوں پر میں تنہا نہیں ہوں، کوئی ہے، کوئی اور بھی ہے. کسی کے ہونے کا احساس، کسی کے ہونے کا احساس ہے مجھے. تو سرکار نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہیں احساس کیوں ہو رہا ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اس کے علاوہ احساس کیوں نہیں ہو رہا. اللہ اکبر. جس ٹائم تم تنہا نہیں ہو، لوگوں میں موجود ہو، تو اس کے ہونے کا احساس تمہیں اب کیوں نہیں ہو رہا؟ سبحان. تو کسی نے کہا کہ جی کبھی کبھی تو مجھے کوئی آواز بھی آتی ہے. تو کہا جی بالکل، کوئی ہوگا تو کبھی آواز بھی آ جائے گی. پھر کسی نے کہا کہ جی مجھے تو کبھی کبھی کوئی شکل بھی نظر آ جاتی ہے. تو یہ تنہائی کے جلوے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے 40 سال جی رات کو عبادت کی، جاگتے تھے رات کو، اور اس شوق میں کہ میں جلوہ حق چاہتا ہوں اور میرے دل پر وہ جلوہ آشکار ہو.
جاگتے رہے 40 سال کی عبادت ہو گئی اور جلوہ میسر نہیں آیا. تم مایوس سے ہو گئے ایک دم سے کچھ اور کہا کہ 40 سال عبادت کرنے کے بعد اگر جلوہ نہیں ملا تو چلو میں سو ہی جاتا ہوں. تو سوئے تو جلوہ حق میسر آ گیا. سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان. تو بزرگوں نے آ کے کہا کہ یہ نہ سمجھ کہ تو سویا ہے تو تجھے جلوہ حق مل گیا. وہ جو تیری 40 سال کی ریاضت ہے یہ اس کا انعام تجھے ملا ہے.